افسوس، زمرد کی محبت کے نام سے مجھے اتنے بڑے اور ایسے فریب دیے گئے ہیں کہ جب تک زندہ ہوں اپنے اوپر لعنت کرتا رہوں گا۔ ہلاکو خان حیرت سے، واقعی ان لوگوں نے دنیا پر ریاکاری اور مکاری کا عجب جال ڈال رکھا تھا۔ اب قلعے کی فتح کے بعد میرا ارادہ ہے کہ ملاحدہ کی نجاست سے ساری دنیا کو پاک کر دوں۔ حسین، اگر ایسا ہو تو خدا تعالیٰ آپ سے بہت خوش ہوگا اور دنیا ہمیشہ آپ کے مبارک اسلحہ کی ممنون احسان رہے گی۔ ہلاکو خان، تو چلو، تاخیر میں نقصان ہے۔ ہماری فوج جو قلعے کے گرد اتری ہوئی ہے متردد اور پریشان ہوگی۔ زمرد، یہ کام میرے ذمہ ہے حضور۔ آپ کی اس لونڈی کے سوا کوئی اس راستے سے واقف نہیں ہے، مگر اپنے ہمراہیوں کو حکم دیجئے کہ جب تک محل کے اندر نہ داخل ہو لیں نہایت خاموشی سے چلیں۔ پہلے سے خبر ہو گئی تو محل سرا کا پھاٹک بند کر لیا جائے گا اور پھر قلعے کی طرف نکل جانے میں بڑی دشواریاں پیش آئیں گی۔ زمرد کی ہدایت کے مطابق ہلاکو خان نے اپنے تمام ساتھیوں کو ساکت و صامت رہنے اور آہستہ آہستہ قدم اٹھانے کا حکم دے دیا۔ وہ 500 تاتاری جو قراقرم سے شہزادی کے ہمراہ آئے تھے، اب اس 5000 فوج کے بعد وہ بھی جنت میں داخل ہو گئے۔ یہی جنت میں چھوڑ دیے گئے تاکہ اسیر شدہ حور و غلماں کی محافظت کریں، اور ہلاکو خان التمونت کے قصر شاہی کی طرف اس شان سے روانہ ہوا کہ آگے آگے حسین تھا۔ اب اسے کسی تاتاری جوان سے ایک تلوار مل گئی تھی جس کو وہ غضب اور انتقام کے ارادے سے علم کیے ہوئے تھا۔ اس کے پیچھے خود ہلاکو خان، جس کی داہنی طرف بلغان خاتون تھی اور بائیں طرف زمرد، اور ان کے پیچھے 5000 تاتاریوں کا غول، باوجود اژدہام اور جوش و خروش کے نہایت ہی سکون اور متانت کے ساتھ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا چلا جاتا تھا۔ نہر ویرنجان کے اس طرف تمام چمن اور دلکش قطعات باغ طے کر کے یہ پرسطوت گروہ سنہرے پل پر پہنچا۔ زمرد نے بڑھ کے پل کا قفل کھولا۔ پل کا پھاٹک کھلتے ہی سب نہر سے اتر کے ادھر کے پرفضا اور دلکش مرغزار میں داخل ہوئے، اور زمرد کے بتانے کے موافق ایک خوشنما اور خوشگوار راستے سے گزر کے بڑے بڑے سایہ دار درختوں کے ایک جھنڈ میں پہنچے۔ انہی درختوں کے گھونگھٹ میں رکن الدین خورشاہ کے محل سرا کا خوبصورت دروازہ چھپا ہوا تھا۔ دروازے کی صورت دیکھتے ہی یہ لوگ دوڑ کے اندر گھس پڑے، اور قبل اس کے کہ کسی کو خبر ہو ایک ڈیوڑی کو قطع کر کے خوشنما اور نصرت بخش خانہ باغ میں جا پہنچے، جو اپنی شادابی اور دلکشی میں التمونت کی جنت سے کام نہ تھا۔ ان خلل اندازوں کی صورت دیکھتے ہی چند سپاہی جو پہرے پر متعین تھے اپنا اسلحہ لے کے دوڑے، مگر جب دیکھا کہ تاتاریوں کا ایک لشکر ہے تو بدحواس ہو کے بھاگے۔ 2-4 مارے گئے اور بقیہ نے بھاگ کے سارے محل اور قلعے میں ہلچل ڈال دی۔ قلعے میں مذہبی عید کی رسمیں بجا لائی جا رہی تھیں، اور بیرونی نیز یہاں کے لوگوں کا ایک بڑا بھاری مجمع تھا۔ اگر حواس سے کام لیا جاتا تو ممکن تھا کہ ایک مارکے کی لڑائی ہوتی، مگر تاتاریوں کی ہیبت ان دنوں ساری دنیا کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کے قلعے میں داخل ہو جانے کا نام سنتے ہی سب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ خود خورشاہ جو کھڑا خطبہ پڑھ رہا تھا ممبر سے اترنے کے بعد بدحواس بھاگا کہ کسی کونے میں جا چھپے، مگر جانے نہ پایا تھا کہ محل کی نازک اندام اور پری جمال عورتیں برہنہ سر اور برہنہ پا بھاگ بھاگ کر آتی تھی اور قدم قدم پر اس کے دامن سے لپٹ کے پناہ مانگتی تھی۔ اس وقت یہاں اس کی خبر نہ تھی کہ قلعے کے گرد بھی ایک بڑا بھاری اور عظیم الشان تاتاری لشکر محاصرہ کیے ہوئے ہے۔ بادشاہ اور معتقدوں کو بدحواس دیکھ کے تمام سپاہی اور اہل قلعہ دائی اور فدائی قلعے کا پھاٹک کھول کھول کے بزدلی اور خوف کی آوازیں بلند کرتے ہوئے نکلے، جن کے نکلتے ہی قلعے کے اندر مغلئی طبلوں کرنا بجے، اور تاتاریوں کے باہر والے لشکر نے اپنے قومی باجو کی آواز سنتے ہی خود اپنا طبل بجایا اور فوراً حملہ کر دیا۔ بھاگ کے باہر جانے والے تاتاری لشکر کے متلاطم سمندر کو ایک طوفان کی طرح اپنی طرف آتے دیکھ کے نہایت ہی از خود رفتگی کے ساتھ الٹے پھرے، جن کا توبہ خان کے لشکر نے بڑی پھرتی سے تعاقب کیا، اور باہر کے مغل جانباز ان کو قتل کرتے ہوئے قلعے کے اندر گھس پڑے۔
اب قلعے کے اندر سخت طوفان بپا تھا۔ ہر طرف قتل عام کا سما نظر آ رہا تھا۔ بوڑھے، بچے، زن و مرد، اہل حرثہ اور سپاہی بلا استثناء اور امتیاز قتل ہو رہے تھے۔ ایک عجب ہنگامہ تھا جس میں تیر اور نیزے، تلوار اور چھری اور گرز اور تبر کی ہوش ربا آوازوں کے ساتھ تاتاری لٹیروں کی وحشت ناک چیخیں، عورتوں اور بچوں کی آہوزاری اور رونے پیٹنے کی آوازیں ایک ساتھ سنی جاتی تھیں۔ ہلاکو خان اور بلغان خاتون کے ہمراہی خورشاہ کے محل کے ایک ایک کمرے اور دالان میں گھس گھس کے خوفزدہ عورتوں اور مردوں، بوڑھوں اور بچوں کو نکال کے ہنکاتے ہوئے اس میدان میں لائے جہاں چند منٹ پہلے عید کا جشن ہو رہا تھا۔ قریش و مسرت کے پرجوش نعرے بلند تھے۔ دوسری طرف باہر بھاگنے والوں کو طوبہ خان کے ہمراہیوں نے نہایت ہی بدحواسی کے ساتھ بھگا کے اندر کیا۔ وہ بھی اسی میدان میں آ کے اپنے مظلوم و پریشان حال دوستوں سے اندھوں کی طرح ٹکرانے لگے۔ کسی کو اپنے پرائے کا ہوش نہ تھا۔ ہر شخص کے حواس غائب تھے اور جو دشمن میں سے کسی کو پاتا تو مجنوں یا ڈوبنے والوں کی طرح اس کے دامن سے لپٹ کے پناہ مانگتا۔ یہ دل خراش سین زمرد کے دل پر نہایت ہی اثر کر رہا تھا۔ وہ ان لوگوں کی بے کسی دیکھ دیکھ کے رو اٹھتی تھی۔ کئی مرتبہ قلعے کے بعد ستم زدہ عورتوں کے ساتھ اس کی زبان سے بھی چیخ کی آواز نکل گئی۔ زمرد کی پریشانی دیکھ کے بلغان خاتون اس کے قریب آئی اور کہنے لگی، زمرد، میں نہ جانتی تھی کہ تمہارا دل اس قدر کمزور ہے، ورنہ تم کو یہاں نہ لاتی۔ زمرد روکے، شہزادی، یہ سب میرا کیا ہوا ہے۔ ہر خون کا قطرہ جو اس وقت قلعے میں گر رہا ہے اور گرے گا، اس کے گناہ میں میرا نام بھی لکھا جائے گا اور ممکن نہیں کہ اس کے انتقام سے میں بچ سکوں۔ بلغان خاتون، یہ صرف تمہارے دل کا بودا پن ہے، ورنہ ان لوگوں کا قتل کرنا گناہ نہیں۔ ذرا یہ تو خیال کرو کہ اس وقت ہم کیسے کیسے مقدس بزرگوں اور نامور لوگوں کا بدلہ لے رہے ہیں۔ جتنے لوگ یہاں مارے جائیں گے ان سے زیادہ روحیں اس وقت خوش ہو رہی ہوں گی اور ہمارے لیے خدا سے مغفرت کی خواستگار ہوں گی۔ زمرد ہچکیاں لے کے، جو کچھ، مگر شہزادی، مجھ سے یہ ظلم و جور نہیں دیکھا جاتا۔ بلغان خاتون، جب یہ ظلم و جور دل پر اثر کرے تو ان مظالم کو یاد کر لو جو ان ظالموں کے ہاتھ سے دنیا پر ہوتے رہے۔ تھوڑی دیر میں قلعے کی نصف سے زیادہ آبادی قتل ہو گئی۔ لاشیں ہر طرف تڑپ رہی تھیں۔ وہ ہر طرف سے پھڑکتی ہوئی آ کے ایک مقام پر جمع ہو جاتی اور ایک دوسرے کو اپنے خون میں رنگتی اور باہم لپٹ کے اچھلتی تھی، مگر قاتلوں کا خیال بھی اس طرف نہ جاتا تھا۔ وہ برابر بے سر دھڑوں کو گرا کے انہیں تڑپتی ہوئی لاشوں کے تودوں کی طرف پھینک رہے تھے۔ اب ہلاکو خان اس ممبر پر کھڑا ہوا تھا جس پر سے خورشاہ خطبے کو ناتمام چھوڑ کے اترا تھا۔ برہنہ خون آلودہ تلوار اس کے ہاتھ میں تھی اور اس کی بہن شہزادی بلغان ممبر کے نیچے اس کے قریب ہی کھڑی تھی۔ حسین اگرچہ فوجی نہ تھا، مگر اسے انتقام کا پورا موقع مل گیا اور دل کی آگ ملاحدہ کے قتل کی پیاس کو تیز کر رہی تھی۔ تاتاریوں کی بھیڑ میں گھس کے وہ ان خاص لوگوں کو ڈھونڈتا پھرتا تھا جنہیں اس نے اپنا پہلا شکار تجویز کر لیا تھا۔ ناگہاں ایک شخص دوڑ کے اس کے دامن سے لپٹ گیا اور اس کے منہ سے آواز نکلی، حسین، مجھے بچا، میں جانتا ہوں کہ تو شجر معرفت کی ایک شاخ ہے۔ حسین سمجھ گیا کہ یہ کاظم جنوبی ہے۔ دل میں آئی کہ ایک ہی وار میں اس کا سر اڑا دے، مگر خود ہی سوچا کہ اس سے تورے مانی اور علی وجودی کا پتہ لگ جائے گا۔ یہ خیال آتے ہی ذرا دوستی کی شان سے کاظم جنوبی کی طرف جھک کے پوچھا، اور تورے مانی کہاں ہیں؟ کاظم جنوبی نے یہ الفاظ سنتے ہی سر اٹھا کے چاروں طرف دیکھا اور ایک شکستہ حال بوڑھے کی طرف جو کہ آدمیوں کے درمیان میں زمین پر ننگے سر بیٹھا تھا اشارہ کیا اور پھر زمین پر گر کر کہنے لگا، اے شجر معرفت کی شاخ، مجھے پناہ دے۔ حسین نے غضب آلود تیوروں سے اسے ذلیل خوشامدی کو دیکھا اور یہ کہہ کے کہ تجھ سے ذلیل فریب کے لیے پناہ نہیں ہے، اس کا سر اڑا دیا۔ کاظم جنوبی کو تڑپتا چھوڑ کے وہ اس بوڑھے کی طرف گیا اور دیر میں پہچان سکا کہ تورے مانی وہی ہے۔ حسین نے اس مجمع کے اندر ہاتھ ڈال کے اسے باہر کھینچا اور کہا کہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔